بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک انتہائی اہم موضوع پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ یقیناً کسی بھی قوم یا معاشرے کا ترقی کا دار و مدار اس قوم کے نوجوانوں کا پڑھا لکھا ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور آنے والے دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی تعلیم جو ہے وہ بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر اگر لٹریسی ریٹ کا جائزہ لیا جائے تو گلگت بلتستان میں لٹریسی ریٹ پورے پاکستان کے صوبوں سے زیادہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہمارے پورے گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع کی اگر لٹریسی ریٹ کو دیکھا جائے تو ضلع دیامر میں لٹریسی ریٹ سب سے کم ہے۔ اس وقت ایک سروے کے مطابق 3 سے 16 سال کی عمر کے اسکول جانے والے یوتھ کی شرح جی بی میں 63% ہے، جبکہ ضلع دیامر میں یہ شرح صرف 28% ہے، یعنی صرف 9% 3 سے 5 سال کے بچے اسکول جاتے ہیں، جبکہ 6 سے 16 سال کے عمر والے بچوں کی اسکول جانے کی شرح 48% ہے، جبکہ جی بی میں یہ شرح 85% ہے۔ آخر ضلع دیامر میں یہ تعلیم کی کم شرح کیوں ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کو جاننے کے لیے پچھلے ماہ ایک سروے کنڈکٹ کیا گیا۔ ضلع دیامر کے پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ ایک سروے فارم ڈیزائن کیا گیا اور ان کو سوشل میڈیا اور ای میل کے ذریعے ان کو سرکولیٹ کیا گیا۔ میں یہاں یہ بات مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سروے فارم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، سرکولیٹ کرنے کے لیے میری معاونت داریل سے اشتیاق احمد بھائی جو کہ ایک سماجی کارکن ہیں، اور چلاس سے فضل الرحمان انصاری صاحب جو کہ لیکچرر ہیں ڈگری کالج چلاس کے، انہوں نے میری معاونت کی، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا بھی جن لوگوں نے اس سروے میں اپنا حصہ لیا۔ ناظرین کرام، اس سروے میں ٹوٹل 647 لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور اس سروے میں جن لوگوں نے حصہ لیا ان کی جو کوالیفیکیشن تھی وہ میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی یا ایم بی بی ایس تک تھی، اور جس عمر کے لوگوں نے اس سروے میں حصہ لیا وہ 15 سال سے لے کے 66 سال تک کے لوگ اس سروے میں شامل رہے۔ ناظرین، ضلع دیامر میں کم شرح تعلیم کی جو وجوہات بتائی گئی ہیں، ان میں 35% لوگوں نے کہا کہ تعلیمی پسماندگی کی وجہ تعلیم کے کم مواقع موجود ہیں، 33% نے کہا کہ شعور کی کمی ہے، اور 21% نے کہا کہ سیاسی قیادت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ ضلع تعلیم کے میدان میں دیگر ضلعوں سے پیچھے رہ گیا ہے، جبکہ علاقائی روایات کو 7%، سخت مذہبی رجحانات کو 3% اور غربت کو 1% وجہ بتائی گئی۔ اس سروے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ضلع دیامر کے خلاف جو ایک منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہاں کے لوگ جاہل ہیں، یہاں کے لوگوں کی جو سماجی ان کی جو رویے ہیں وہ بذات خود اس تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہیں، حالانکہ سروے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ 85% جو لوگ ہیں ان کی یہ رائے تھی کہ یہاں پہ تعلیم کے مواقعوں کی بہت کمی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر شعور بھی بیدار نہیں ہو سکا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس ضلع کے اندر تعلیم کی سہولیات کی کمی ہے۔ اس کے اوپر بھی ایک سروے کیا گیا، مختلف اداروں نے ایک سروے کیا، میں اس کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہیں ان میں سے 6 سے لے کے 16 سال تک کے طلبہ ضلع دیامر میں صرف 14% ہیں۔ اسی طرح اگر دیگر اضلاع کا موازنہ کیا جائے تو صورتحال تقریباً ہر ضلع کی ایک جیسی ہے۔ جس چیز نے فرق ڈالا ہے وہ نجی شعبے یعنی پرائیویٹ سیکٹر نے ڈالا ہے۔ صرف 3% طلبہ ضلع دیامر میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ ضلع دیامر میں پرائیویٹ سیکٹر کا نہ ہونا ہے۔ دیگر اضلاع میں پرائیویٹ سیکٹر کتنا فعال ہے اس کا اندازہ آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں۔ ضلع دیامر میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے
25 سے 30% کے قریب ہیں۔ جن اضلاع میں شرح خواندگی زیادہ ہے وہاں پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی زیادہ ہیں اور ان کا امپیکٹ واضح طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ضلع دیامر میں پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کرے تاکہ اس ضلع میں تعلیم کے مواقع زیادہ سے زیادہ میسر ہوں۔ میں یہ بات یہاں پہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس وقت گلگت بلتستان کے اندر کچھ مہینے بعد نئی حکومت کی تشکیل ہو جائے گی، تو میں ضلع دیامر کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہ مطالبہ کریں کہ آنے والی حکومت میں وزیر تعلیم جو ہے وہ ضلع دیامر سے لیا جائے۔ آج تک اسی ضلع سے کوئی وزیر تعلیم منتخب نہیں ہوا۔ اگر آپ ایک گورنمنٹ کے اندر وزیر تعلیم کو آپ لے آتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس ضلع کی تعلیم کے حوالے سے بھی زیادہ سے زیادہ کام کیا جا سکتا ہے۔ مزید اگر کوئی تجویز دینا چاہیں تو اس ویڈیو میں اپنے کمنٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آئندہ بھی سماجی اور تعلیمی موضوعات پر ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔